مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر فرمانے لگے میں اپنا منظر تو بھول گیا، ساتھ والی قبر کے پاس چلا گیا، دیکھوں کیا ایک مجھے سوراخ نظر آیا، میرے دل کے اندر خیال آیا بچھو ہوگا، سانپ ہوگا، کوئی کاٹنے والا، اللہ اکبر، قبر کا بجو ہوگا، لیکن میں نے قبر کے اندر جھانک کے دیکھا، ایک میرے عزیزو چاندی کی ڈالی ہے، درخت کی ساخ ہے، اس کے اوپر 3 انگور چاندی کے لگے ہوئے ہیں، درمیان والا انگور پھٹا ہوا ہے، ایک قطرہ اس انگور کے اندر سے گرتا ہے، ایک خوبرو نوجوان لڑکی ہے یوں کر کے قبر میں منہ کھولتی ہے، وہ انگور کا قطرہ اس کے منہ کے اندر جاتا ہے، ٹپ کی آواز آتی ہے، وہ اس قطرے کو چوسنے لگ جاتی ہے قبر کے اندر۔ اب اس مسئلے کو زیادہ نہ وہ کر لینا کہ عذاب قبر ہوتا کہ نہیں، یہاں نہیں سنتے وہاں نہیں سنتے، اللہ کے واسطے ان پروگراموں کو ان چیزوں سے پاک رکھا کرو۔ مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ پریشان ہو گئے اور فرمانے لگے اس کا والی وارث کون ہے؟ او علاقے والوں آ جاؤ، گاؤں والوں آ جاؤ، رشتہ دار آ جاؤ، دیکھو جنت کا منظر اللہ جل شانہ قبر کے اندر دکھا رہا ہے، مالک کائنات دکھا دے، اللہ جنت کو دنیا کے اندر دکھا دے، نہ دکھانا چاہے جنت کو سامنے رکھ کر بھی نہ دکھائے، یہ تو اللہ کی اختیار ہے۔ آس پاس کے لوگ اکٹھے ہو گئے، راہ چلتے لوگ اکٹھے ہو گئے، اللہ اکبر کہنے لگے مولانا جی ہم آپ کو بتاتے ہیں فلانے محلے کا فلانا کچا سا مکان ہے، جس گھر کے اندر اس کی ماں رہتی ہے، بھائی کوئی نہیں، اس کا ابا کوئی نہیں، لاوارثہ عورت ہے، اس بچی فوت ہوئی ہے، اس بچی کا والی وارث اس مکان کے اندر رہتا ہے۔ مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ اس مائی کے مکان پہ چلے گئے، جا کے دروازہ بجایا، بڈھڑی عورت کہنے لگی آج کون ہے جو اس دروازے پر صدا دینے کے لیے آ گیا؟ مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ اس بچی کے دروازے پہ چلے گئے، جا کے انہوں نے کہا کون ہے جو آج پردیش سے آیا ہوگا، اپنا تو کوئی پورا پھیرا مارتا کوئی نہیں۔ فرمانے لگے اللہ والی ذرا دروازے پر آ ورنہ مجھے اندر آنے کی اجازت دے۔ وہ بڈھڑی عورت میرے عزیزو بیساکھی کا لاٹھی کا سہارا لیتے لیتے دروازے پر آئی اور آ کے کہنے لگی میاں جی کیا بات ہے؟ کہ مجھے بتا تیری بچی کا ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کی قبر کو نور کا مرکز بنا دیا؟ جنت کے میوے قبر کے اندر میں نے اللہ اکبر اسے استعمال کرتے جنت کے میوے کھاتے دیکھا۔ وہ بوڑھی عورت دیوار کا سہارا لے کے رونے لگ گئی، کہنے لگی کیوں سے جنت کا میوہ نہ ملے، دنیا کے اندر صبر شکر کے ساتھ وہ زندگی گزار کے گئی، ایسا کوئی عمل تو مجھے یاد کوئی نہیں جو اس نے زندگی کے اندر کیا ہو۔ مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بی بی کوئی عمل تو بتا دے۔ کہ کون سا عمل بتاؤں؟ دنیا کے اندر پیدا ہوئی، دنیا میں میری کوکھ سے گود میں آئی، معذور پیدا ہوئی، زندگی کے 15-16 سال اس نے معذوری میں گزار دیے، جب اس کا آخری وقت آیا اس وقت اللہ پاک نے اس کے ہاتھوں پیروں میں جان عطا فرما دی۔ کہ کیسی ہوئی؟ کبھی صاف پخانے کی حاجت ہوتی میں اسے کندھے پر چنڈی پر اٹھا کر گودی میں اٹھا کے میں باتھ روم ٹوائلٹ میں لے جاتی، نہانے کی حاجت ہوتی میں اپنے ہاتھوں سے نہلاتی، روٹی کی حاجت ہوتی اتنی معذور تھی کہ کھانا بھی نہیں کھا سکتی تھی، میں اپنے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا توڑ توڑ کے کھلاتی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کون سا عمل ہے جس کی وجہ نے جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے اس کے لیے جنت کے میوے قبر میں اتار دیے۔ کہ کوئی تو ہوگا عمل۔ ٹھنڈا ہو کر کے کہنے لگے ہاں ایک عمل مجھے یاد آ گیا، مغرب کی اذان کا وقت تھا، شام ہو رہی تھی، سورج الوداع کہہ رہا تھا، چاند خوش آمدید کہہ رہا تھا، عالم اسالم کے ترانے چل رہے تھے، اتنے میں میری بچی نے اشارہ کر دیا اماں مجھے پیشاب آیا، میں اوکھی سوکھی اسے اٹھا کے باتھ روم میں لے گئی۔ اللہ اکبر، ادھر مؤذن صاحب کی آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہ جس بچی کو میں اپنے ہاتھوں سے باتھ روم میں بٹھا کے آئی تھی وہ بچی اپنے شلوار کا آسن اپنا نیفا پکڑ کر اللہ اکبر مسکراتی ہوئی باہر آئی، میری چیخ نکل گئی، میں نے کہا بچی نہ اٹھ سکتی نہ بیٹھ سکتی، آج کیا منظر پیش آیا کہ پروردگار عالم نے تیرے ہاتھوں پیروں میں جان دے دی۔ میری طرف اشارہ کر کے کہنے لگی مما خاموش ہو جا،
ابھی اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، جب اذان مکمل ہو جائے گی اس وقت تیری بات کا جواب دوں گی۔ جب اذان مکمل ہو گئی میں نے کہا بیٹی بتا یہ مسئلہ کیا بنا، باتھ روم میں کون سا ڈاکٹر بیٹھا ہے، کون سا لیبارٹری ٹیسٹ ہو گیا، کون سا MRI ہو گیا، کون سا بیٹی اللہ اکبر اندر جا کے تیری انجیوگرافی کر دی گئی، کون سا میڈیکل بورڈ بیٹھا۔ میری وہ بچی کہنے لگی اماں تجھے کیا بتاؤ، جب میں باتھ روم میں بیٹھی پیشاب کی دھار نکلنے لگی میرے کان میں سونے رب کا نام آیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہنے لگی میں پکڑ نہیں سکتی دیکھ نہیں سکتی، لیکن میرے دل میں خیال آیا الہ العالمین کون سے گناہ کی سزا مل رہی ہے، میں اتنی نکمی اتنی کمزور ہو گئی تیرے دربار میں اللہ اتنی کمزور ہو گئی کہ پاک نام مجھے باتھ روم میں سننا مل رہا ہے۔ پروردگار عالم یا آج میری ٹانگوں میں جان دے دے یا نہ واللہ اللہ یا آج مجھے موت دے دے تاکہ میں تیرا نام نہ پاک جگہ پہ نہ سنو۔ کما پتہ نہیں کیا ہوا، میں نے کمرے میں باتھ روم میں بیٹھ کے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کیا، دوسری مرتبہ اللہ اکبر کی صدا آئی، اماں میری ٹانگیں کانپنے لگ گئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ میں کھڑی ہو گئی، اشہد ان محمد رسول اللہ، اتنی میری اللہ نے ٹانگوں میں جان دے دی، میں دوڑ کے باتھ روم سے باہر آ گئی۔ یہ ہمیں احساس ہی کوئی نہیں اذان جو ہو رہی ہے یہ کتنا اللہ کا، اس لیے علماء کرام نے فرمایا گاڑی چلاتے ہوئے سائڈ پہ روک دو گاڑی، اللہ کا نام اللہ کی صدا اللہ کا میسج اللہ کا پیغام آ رہا ہے، خدا کا بلاوا آ رہا ہے۔ روٹی پکانے والیوں روٹی توے پہ ہو، اللہ کے نام کی آواز کا اذان کی آواز کان میں آ جائے، چولہا بند کر دو اذان کی آواز سنو۔ میری عزیزو کھانا پکا رہی ہو ہنڈیا پکا رہی ہو، اللہ اکبر اذان کی آواز خاموشی سے سنو تاکہ ہمارے پر رحم کیا جائے، اذان کی آواز آ رہی ہو اس کو خاموشی سے سنو، اس کا جواب دو۔ اللہ اکبر حاجی الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرماؤ لوگو اللہ اکبر جب تم اپنے مکان بنایا کرو اللہ اکبر اس سوسائٹی میں بنایا کرو، اس کالونی میں بنایا کرو جس کالونی میں اللہ کا گھر ہو، جس پاڑے میں جس اللہ اکبر بلاک میں اللہ کا گھر ہو۔ اللہ والے کیا ہو فرمایا مکان کی تعمیر اس طرح کرنا، اپنے مکان کے دروازے مسجد کے دروازے کی طرف، اپنے روشن دان مسجد کے دروازے کی طرف، اپنے مکان کی کھڑکی کے مسجد کے دروازے کی طرف۔ اللہ والے کیا ہوگا فرمایا 5 وقت کی آواز آئے گی تمہارے گھروں کی دیواروں سے ٹکرائے گی، جہاں جہاں اللہ کا نام سنائی دے گا شیطان نحوست قدرت اللہ وہاں سے بھگا دے گا، تمہارے گھر میں اذان کی وجہ سے آسمان سے رحمت اور خدا کی برکت آئے گی۔